اس پر اپنا اظہار خیال فرماتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مودی صاحب کے حضرات، کیمرہ مین اس سردی میں آپ موجود ہیں، بہت بہت شکریہ۔ ویسے تو ہم مولانا صاحب کے پاس ہر دور میں آتے رہے ہیں، ہمارے درمیان سیاسی ہمیشہ آتے ہیں، بڑے اہم اور نازک وقت میں بھی ہمارے درمیان ہماری رہی ہے۔ جو موجودہ 26 ترمیم کے اوپر ہم سب کے اپنے اپنے موقف تھے، تو ہمیں یہ موقع ملا کہ اس حوالے سے مولانا صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ ہیں، ان کے موقف کو سمجھنے کی ہم نے اور قریب سے آ کے کوشش کی ہے۔ ان کی گفتگو میں، ان کی باتوں میں بڑی دلیل موجود تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہم بھی آگے چل کے بات کریں گے، ہمارے درمیان بھی گفتگو رہے گی، اور جہاں جہاں حکومت سے اور دوسری سیاسی جماعتوں سے جتنا ہم نے ان کا موقف آج سمجھا ہے اس کو آگے لے کے جائیں گے۔ یہ ذہنی ہم آہنگی، یہ سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات اور مکالمہ، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ ہوتا نہیں ہے، اور خاص طور پہ ایسی سیاسی جماعتیں کہ جن کی جڑیں عوام میں ہوں، ان کے ساتھ تو صرف مکالمہ ہی ایک صورت ہے جس کے ذریعے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہم نے ان کی گفتگو سنی ہے، اور ان کے بہت سارے نقطۂ نظر کو سمجھنے میں ہمیں مدد ملی ہے، اس میں بڑی دلیل تھی، اور یہ بات آگے چل کے ہم اور کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں متحدہ قومی موومنٹ کی اس قیادت کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے موقف کو سنا اور تسلی کے ساتھ سنا۔ جہاں تک 26ویں ترمیمی بل کا تعلق ہے، وہ تو اتفاق رائے سے پاس بھی ہو چکا ہے اور اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن بھی ہو چکا ہے، لیکن جو دینی مدارس کے حوالے سے قانون سازی ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد اس پر ایوان صدر نے اپنے اقدامات کے تحت الجھا دیا معاملے کو، تو ہماری نظر میں چونکہ اب وہ ایکٹ بن چکا ہے، اور ہمارا مطالبہ حکومت سے یہ ہے کہ اب آپ اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن کریں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ مزید اصلاح کی ضرورت ہے یا کچھ اس میں اضافے کی ضرورت ہے، تو گزٹ نوٹیفیکیشن کے بعد بھی تو حکومت جو ہے کوئی ترمیم لا سکتی ہے، پارلیمنٹ موجود ہے، تو اس وقت جو ایک عمل مکمل ہو چکا ہے اس کو مکمل تسلیم کیا جائے۔ تو یہ موقف ہم نے ان کی خدمت میں بھی عرض کیا، آج میں نے پارلیمنٹ میں بھی اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے، اور میں ان سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ ہماری گفتگو کو ہمارے دلائل کی روشنی میں اپنے فورم پہ لے جائیں، حکومتی فورم پہ لے جائیں، اور کوشش کریں کہ وہ ہمارے اس موقف کو تسلیم کر لیں، تاکہ کسی قسم کے سیاسی تنازع سے ہم ملک کو تحفظ دے سکیں۔ جی، آج ہمیں یہ بھی موقع ملا ہے کہ 26ویں ترمیم کے حوالے سے جو ہمارا نقطہ نظر تھا کہ پاکستان کی جمہوریت کو اگر استحکام دینا ہے تو اس کو پائے پہ تو کھڑا کریں، وہ ستونوں پہ تو کھڑا کریں جس کے ذریعے جمہوریت مضبوط ہوتی ہے۔ تو جو بنیادی جمہوریت ہے، تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ہے، اس کے حوالے سے جو ہمارا موقف ہے وہ ہم نے مولانا صاحب کو دیا ہے، اور ان سے درخواست کی ہے کہ اس کو دیکھیں بھی، اگر ہم اور یہ اس پہ ہم آہنگ ہوتے ہیں تو آگے مل کے اس کو بھی ایوان میں دوبارہ لانے کی ضرورت ہے۔ یہی ایک ایسا نقطہ ہے، اور یہی ایک نسخہ ہے جس کے ذریعے ہم جمہوریت کے ادوار میں بنیادی جمہوریت اور تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کو ہمیشہ کے لیے اس کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ آج بہت زبردست ہمارے درمیان گفتگو ہوئی ہے، اور بہت سارے ایسے مسائل پہ بھی ہوئی ہے جس سے پاکستان کے عوام کے درمیان ذہنی آمانگی کے لیے، اور جو مختلف سیاسی عقائد، مختلف سیاسی نظریے اور جماعتیں ہیں، ان کے درمیان تمام تر اختلافات کے باوجود گفتگو کا سلسلہ جاری رہے۔ ایم کیو ایم کی طرف سے جو ان کی ترامیم کے حوالے سے تجاویز تھیں، جس طرح 26ویں ترمیم میں اگر یہ ترمیم پاس نہیں سموئی گئی تب بھی اس کے گزٹ نوٹیفیکیشن میں یہ رکاوٹ نہیں بنی، تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی نئی بات دینی مدارس کے بل اور ایکٹ کے حوالے سے بھی اس میں نوٹیفیکیشن کے حوالے سے کوئی بات رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اگر ایم کیو ایم نے قربانی دی ہے اور اس کو سموئے بغیر انہوں نے اس کو تسلیم بھی کیا ہے اور اس کے ایکٹ کو بھی تسلیم کیا ہے، تو ہمارے بل کے حوالے سے بھی وہ اپنے تحفظات جو ہیں وہ مؤخر کریں، اور ایکٹ کو ایکٹ تسلیم کر کے اس کا نوٹیفیکیشن کریں۔ بعد میں ہم بھی ہیں، پارلیمنٹ بھی ہے، دنیا ہے، گفتگو ہوتی رہے گی۔ میں مولانا صاحب کو اندر کہہ رہا تھا کہ آپ تو مدارس کو بات حکومت کہہ رہی ہے، وزارت تعلیم کے ماتحت
रजिस्टर कराने की। हम तो अपना वजीर तालीम ले आए आपके पास रजिस्टर कराने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वो रजिस्टर हो भी गया। दिनों में कुछ उलमा के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे या वो भी सुने, मौलाना साहब से भी मुलाकात की, तो मौलाना साहब के जो मदारिस के हवाले से आप मुकम्मल हिमायत कर रहे हैं? देखिए, वो उस दिन भी क्योंकि उलमाओं ने चाहा था कि हम उनके नुक्ता निगाह को सुने, तो हम जाके सुना था। आज हम खुद आए हैं, मौलाना साहब का नुक्ता निगाह को किसी तरह आप इग्नोर नहीं कर सकते, और उनकी गुफ्तगू में जैसे मैंने पहले भी कहा बड़ी दलील है, और इस दलील को लेकर हम आगे जाएंगे। अच्छा मौलाना साहब, ये बताइएगा कि आपके यकीनन हुकूमत से इस हवाले से राब्ते तो हुए हैं, जो आप कह रहे हैं कि गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाए, हुकूमत का इसमें क्या मौक़िफ़ है, और अगर इसमें थोड़ी तख़ीर होती है किस किस्म की आईनी पेचीदगियाँ हो सकती हैं आपकी नज़र में? देखिए, हम कोई गलत मिसालें, गलत नज़ायर कायम नहीं करना चाहते। अगर आज हमने कानून और ज़ाब्ते के हवाले से, और जिस तरह के जनाब स्पीकर ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमारी किताबों में जो मैंने पढ़ा है उसके तहत ये एक्ट बन चुका है, अगर आज हम एक्ट बनने के बावजूद उसको किसी बहस में उलझाते हैं, किसी नई तजवीज़ को उसमें लाते हैं, तो फिर एक ऐसी मिसाल कायम हो जाएगी कि आने वाले वक्त में हर एक के लिए मुश्किलात पैदा करेगी। लिहाजा आईन और कानून के ज़ाब्ते के तहत इसको मज़ीद न उलझाया जाए, इसको हल कर दिया जाए, और जब वो हल हो जाता है तो मुल्क है, पार्लियामेंट है, हम हैं, आप हैं, बातचीत है,